پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، ان 6 پر ایمان لانا ہے، وہ بندہ مسلمان ہے۔ کتنوں پر ایمان ہے؟ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر۔ کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی نوجوان ہاتھ کھڑا کرے۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو۔ موبائلوں پر، سکرینوں پر، آوارہ گردیوں پر، روڈوں پر جوانی کی قدر کرو۔ جوانی میں عبادت کرو، جوانی میں اللہ کو یاد کرو، جوانی میں علم حاصل کرو، جوانی میں ماں باپ کی خدمت کرو، جوانی میں نیکیاں کرو، جوانی میں سجدے کرو، جوانی میں اللہ کو یاد کرو۔ کوئی نوجوان مجھے بتائے کہ ایمان کتنوں پر لانا ہے؟ 6 پر۔ کون کون سی؟ آپ 6 پوری کریں گے بھائی جان؟ یہ بھائی جی، آپ شاباش۔ شاباش ماشاءاللہ۔ کس کس کو یاد ہو گیا ہے؟ جلسے میں آنے کا فائدہ ہونا چاہیے نا۔ ماشاءاللہ، یہ بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر۔ ایک چھوٹی سی بات اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ ہو گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان لانا کتنوں پر؟ 2 چیز۔ ایک اور چیز ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کے لیے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام کے ارکان کتنے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتہ ہے۔ اسلام کے ارکان جی کتنے؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ کتنے بھائیو؟ 5 ہیں۔ سارے بولو، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ آپ کو پتہ ہے؟ شاباش، ایک بھائی کو پتہ۔ اور کس کو پتہ ہے؟ میرے بھائیوں، علم حاصل کرو، یہ علم آپ کو فائدہ دے گا۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ کون کون سے بھائی کو بتائیں؟ سمجھ آئیے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ بنی الاسلام علی 5 شہادہ، اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ کتنے ہیں ارکان؟ کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہاں جی، آپ کو یاد ہو گیا اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اور کس کو آپ کو یاد ہو گیا؟ بتائیں۔ کلمہ بولیں سارے، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، یہ کیا ہیں؟ اسلام کے ارکان ہیں۔ ایمان کتنوں پر لانا ہے؟ 6 پر۔ مولوی صاحب آتے ہیں، جی مولوی صاحب فلاں شعر پڑھ دو، فلاں شعر پڑھ دو، فلاں سنا دو۔ میرے بھائیوں، یہ بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو پتہ ہو۔ میری بات کا غصہ نہ کیجئے گا، مسافر ہوں، چلا جاؤں گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا بھائیوں، اگر ہم زندگی کو کھانے پینے کا نام دے دیں، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ اگر زندگی کو محنت اور مشقت کا نام دے دیں، یہ کام جانور بھی کر رہے ہیں۔ اگر زندگی کو سانس لینے کا نام دے دیں، یہ کام تو دوسری مخلوق بھی کر رہی ہے۔ انسان ہو، مسلمان ہو، کلمے والے ہو، ایمان والے، اسلام والے، قرآن والے، حدیث والے، تقوی والے، نیکی والے، شرم و حیا والے، عدل والے، انصاف والے،
سجدے والے, بندگی والے, عبادت والے بن جاؤ. خود بھی نیکیاں کرو اور اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو نیکی پر لگاؤ. دنیا سے چلے جاؤ گے, ہماری جانیں نکل جائیں گی, ہمارے جنازے اٹھ جائیں گے, ہماری قبریں بن جائیں گی. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری بیٹی, ہمارا بیٹا نیکی کرے گا, نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, تلاوت کرے گا, سجدہ کرے گا, رکوع کرے گا, بندگی کرے گا. اللہ کی قسم, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے مرنے کے بعد ہمیں قبر میں ثواب ملے گا. اور فیصل آباد کا واقعہ, ایک نوجوان فوت ہو گیا, اس کی نماز جنازہ ادا ہوئی, اس کا بیٹا رو رہا تھا. لوگوں نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں, اس کا وقت تھا, دنیا سے چلا گیا. ہم آپ کو تسلی, اس نے کہا یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے آج میں اپنے والد کی نماز جنازہ کے لیے کھڑا تھا اور مجھے ایک دعا بھی یاد نہیں تھی, اپنے والد کے لیے نماز جنازہ میں دعا مانگ لوں. بھائیو, اولاد کی تربیت کر جاؤ, اولاد کو نیکی پر, اسلام پر, دین پر, شریعت پر لگا جاؤ. اس لیے میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کتنوں پر لانا ہے, اور اسلام کیا ہے, اسلام کے ارکان کتنے ہیں. دعا کر دیں اللہ ہماری غفلتیں دور کر دے, اللہ ہماری سستیاں دور کر دے, اللہ ہم سے اپنے دین کا کام اخلاص کے ساتھ لے لے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے, جنہوں نے پیسہ خرچ کیا, ٹائم خرچ کیا اور وسائل دیے, اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. آپ سب آئے, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, اللہ آپ کے گھروں میں اپنی برکتیں رحمتیں نازل کرے, اللہ آپ کی اولاد کو کامیاب کرے. ہمارے علماء کرام لمبا سفر کر کے تشریف لا رہے ہیں, اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. اور میرے بھائی, میرے دوست سفیان صاحب, مجھے بھائی کہتے ہیں کہ 5 منٹ اور گفتگو کریں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, نصیحت کیجئے پس بے شک نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے, ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نصیحت سنی, اس نصیحت پر عمل کیا, اس نصیحت پر عمل کیا. آپ ارشاد فرماتے گئے اور صحابہ عمل کرتے گئے, صحابہ ایمان لے آئے, صحابہ تقوی والے بن گئے, عدل والے بن گئے, انصاف والے بن گئے, نیکی والے بن گئے, بندگی والے بن گئے اور نصیحتوں پر عمل شروع کر دیا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ صحابہ کرام روم لے گئے, ایران لے گئے, یمن لے گئے, مصر لے گئے, شام لے گئے, افغانستان لے گئے, دنیا پہ چھا گئے صحابہ کرام. کیوں؟ ایمان والے تھے, تقوی والے تھے. آج اتنے زیادہ مسلمانوں کے ملک, مسلمانوں کے علاقے, مسلمانوں کی فوجیں, مسلمانوں کی خفیہ ایجنسیاں, مسلمانوں کے جدید اسلحے, لیکن اس کے باوجود تمہارا فلسطین, تمہارا کشمیر, تمہارا شام, تمہارا عراق, تمہارا افغانستان, دنیا کیا کچھ کر گئی اس کے ساتھ. ایک وہ وقت تھا کہ دنیا کے اندر یہ اعلان تھا کہ جو بھی یہاں رہے گا مسلمانوں کو ٹیکس دے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیوں؟ اسلام کی حکومت تھی, کلمے کی حکومت تھی, عدل کی حکومت تھی, انصاف کی حکومت تھی. جب کلمہ پڑھنے والوں نے نصیحتوں پر عمل چھوڑ دیا, کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے معاملات کو بگاڑ دیا, کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے آپ کے اندر جو روشنی تھی اس کو بجھا دیا, ختم کر دیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج تمہارا وزیر اعظم, تمہارا وزیر خزانہ, تمہارے افسر, تمہارے بیوروکریٹ, تمہارے سینئر لوگ IMF سے مذاکرات کرتے ہیں کہ پیسے دے دو, ڈالر دے دو, ملک چلانا ہے. ایک وہ وقت تھا, مدینہ کا بازار تھا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے, بوڑھا آدمی سوال کر رہا ہے, لوگوں سے مانگ رہا ہے. بلایا, کہا کون ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں عیسائی ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, پہلے جوان تھا,
محنت کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا, اب قوت نہیں رہی, طاقت نہیں رہی, اب میرے جسم کے اندر وہ توانائی نہیں رہی, اس لیے بھیک مانگتا ہوں. کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست مدینہ کا رہنے والا, خواہ وہ عیسائی ہو خواہ وہ کوئی اور ہو, جو بھی ریاست مدینہ میں رہے گا, اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی, وظیفے کی ضرورت ہوگی, تو مسلمانوں کے بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ جاری ہوگا, خواہ وہ عیسائی ہو خواہ وہ کوئی اور ہو. کتنا فرق پڑ گیا. پہلے مسلمانوں کے بیت المال سے عیسائیوں کو وظیفے جاری ہوتے تھے, اور آج اللہ رحم فرمائے, کلمے کے نام پہ بننے والا تمہارا ملک, کلمے کے نام پہ وجود میں آنے والا تمہارا ملک, 75 سال پہلے کیا نعرہ تھا؟ ہمیں ملک دے دو. 75 سال پہلے یہ نعرہ تھا, ہمیں ملک دے دو. ہم ہند سے گھر آئے تو اسلام کی خاطر سر لوگوں نے کٹوائے, تو اسلام کی خاطر. حیرت ہے کہ اسلام نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. ہم کو بھی دکھاؤ کہ وہ اسلام کہاں ہے. اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجئے, پس بے شک نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے, ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. نصیحت کرنے گئے ننکانہ کے اندر, سکھوں کا بازار, سکھوں کی مارکیٹ, غیر مسلم دکاندار, مسلمان گئے, کلمہ پڑھنے والے گئے, کلمے کا اقرار کرنے والے گئے ننکانہ کے بازار میں کہ آؤ آج سکھوں کو دعوت دیتے ہیں, آج سکھوں کو تبلیغ کرتے ہیں, آج ان کو کلمے کی دعوت دیتے ہیں, آج ان کے سامنے کلمے کی بات رکھتے ہیں. مسلمان گئے, سکھوں کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو, اسلام میں آ جاؤ, اسلام اختیار کر لو, اسلام قبول کر لو. سکھ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلے اسلام کی بات بھی کر لیتے ہیں, ایک سوال کا جواب دے دو. ایسا کرتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کی دکانیں بھی ہیں اور ہماری دکانیں بھی ہیں, آپ مسلمان ہو, ہم غیر مسلم ہیں, ہم بھی اپنا سامان باہر روڈ پہ رکھتے ہیں, آپ بھی اپنا سامان روڈ پہ رکھ دیں, پتہ چل جائے گا کہ مال 1 نمبر کن کا ہے اور 2 نمبر کن کا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ دل پہ چوٹ پڑی, ضمیر نے ملامت کی. بھائیو, کلمے جیسی دنیا میں دولت نہیں ہے. اللہ کی قسم, دنیا کی ہر چیز انسان کو مل جائے, دنیا کی ہر چیز, کیا رونق, کیا کر و فر, کیا سج دھج, کیا عہدہ, کیا حکومت, کیا طاقت, کیا قوت, کیا دولت, کیا عزت, کیا شہرت, دنیا کی ہر چیز انسان کو مل جائے. اللہ کی قسم اگر کلمہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. کلمہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور یہ کلمہ اور یہ ایمان اور یہ اسلام اور یہ تقوی اور یہ نیکی اور یہ عبادت اور یہ بندگی اور یہ للہیت اور یہ خضوع, عزت, بلندی اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرتے ہیں. ابو جہل وڈیرا تھا, سردار تھا, چودھری تھا, روپے پیسے کا آدمی تھا, پنچایت کا آدمی تھا, دنیا میں سیاسی سماجی مقام رکھتا تھا, لیکن کلمہ نہیں تھا. اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا, اور کل قیامت والے دن ذلت اس کا مقدر ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے رنگ کے ہیں, حبشہ کے رہنے والے ہیں, غلام ہیں, دنیا میں سیاسی سماجی مقام نہیں رکھتے, لیکن کلمے کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے, اخلاص کی وجہ سے, دین اسلام پر عمل کی وجہ سے اللہ نے اتنی عزت دی, اتنی عزت دی کہ چلتے زمین پر ہے, آواز جنت میں.
مجھے معاف کر دینا بڑی معذرت کے ساتھ، سبحان اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے فرشتے تو آپ کا جملہ لکھ دے، مجھے عمل والے مسلمان چاہیے، سچ بولنے والے، حلال کھانے والے، 5 نمازیں پڑھنے والے، اولاد کی تربیت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، پہلی صف میں کھڑا ہونے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے، ہمیں وہ مسلمان چاہیے۔ ہمیں خالی جلسوں میں سبحان اللہ کہہ کر ہمیں ان مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمل لے کے آؤ، زندگیوں میں عمل لاؤ، جتنا عمل کرتے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی جائے گی، آپ کا مرتبہ بڑھتا جائے گا۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ، آخری ٹائم ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، جان نکلنے والی ہے، رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ اکرام نے کہا موت سے ڈر گئے ہو، موت کے وقت جان نکلنے والی ہے، رو رہے ہو؟ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری موت آنے والی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا سفر بہت لمبا ہے، میرے پاس زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے، اے کاش میں نے اور نیکیاں کر لی ہوتی۔ کبھی ہمیں بھی خیال آیا، کبھی ہم نے اپنے گھر میں مجلس سجائی ہو، اپنی بیٹی سے بیٹے سے پوچھا ہو کہ بیٹا آپ کی نماز کی کیا حالت ہے، نماز کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کا کیا معمول ہے، پردے کا کیا معمول ہے، ہمارے گھروں کے اندر دینی معاملات کا کیا معمول ہے؟ روٹی کھا لینا، مکان بنا لینا، گاڑی پہ چڑھ جانا، عہدہ لے لینا، اللہ کی قسم یہ دنیا کی سب سے حقیر نعمتیں ہیں ایمان اور کلمے کے مقابلے۔ عہدہ کیا چیز ہے، گاڑی کیا چیز ہے، حکومت کیا چیز ہے، طاقت، دولت، عزت، شہرت کچھ بھی نہیں ہے اگر تم کلمے والے، ایمان والے، اسلام والے، اخلاص والے، عقیدہ توحید والے بن گئے، اللہ کی قسم تم دنیا کے کامیاب ترین وعدہ کرتے ہو کہ عمل کرو گے۔ سفیان صاحب میرے بھائی بڑی پیاری مجلس سجائی، علماء کو بلایا، آپ کو دعوت دی، بندوبست کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ دنیا والوں تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے یہ جو اتنا بڑا سسٹم بنا دیا، دنیا کا یہ جو اتنا بڑا سسٹم، گرمی کا سسٹم، سردی کا سسٹم، خزاں کا سسٹم، بہار کا سسٹم، سورج کا سسٹم، ستاروں کا سسٹم، دن کا سسٹم، رات کا سسٹم، روشنی کا سسٹم، اندھیرے کا سسٹم، جوانی کا سسٹم، بڑھاپے کا سسٹم، زندگی کا سسٹم، موت کا سسٹم، یہ جو اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنا دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ پڑھو قرآن پڑھو، اے کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، ہم نے قرآن کو ٹائم دیا ہوتا، قرآن کو وقت دیا ہوتا، اپنے گھروں میں قرآن کو جگہ دی ہوتی، اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کو موقع دیا ہوتا، ٹائم دیا ہوتا کہ وہ قرآن پڑھتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ قرآن میں کہتا ہے دنیا کے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو ہم نے اتنے بڑے سسٹم کو بیکار، بے فائدہ اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کھاؤ پیو مر جاؤ، کھاؤ پیو مر جاؤ، کھاؤ، یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے؟ اس لیے اللہ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پوری کائنات کو مارتے وجود میں لانے کا صرف ایک مقصد ہے، انسان کو، جن کو اس دنیا میں لانے کا صرف ایک مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ تمہارے کام 1000 ہو سکتے ہیں، تمہاری ضرورتیں 1000 ہو سکتی ہیں، مقصد صرف ایک ہے، پیدا کرنے والے کی عبادت، پیدا کرنے والے کے سامنے جھکا جائے۔ آج کے جلسے کے بعد، آج کی کانفرنس کے بعد میرا کوئی بھائی جو آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتا، سست ہے، وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں پوری 5 نمازیں پڑھوں، کوئی معافی نہیں ہے۔ تم تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کسان ہو، طالب علم ہو، استاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، حاجی ہو، تم دنیا کے اندر بڑے سے بڑے عہدے پر ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، سفیر ہو، بڑے سے بڑا عہدہ تمہارے پاس ہے، ضلع کا، ڈویژن کا بڑا عہدہ تمہارے پاس ہے، اگر تم بے نماز ہو، اللہ کی قسم جانوروں سے بدتر تمہاری زندگی۔ اللہ نے کل قیامت کو یہ نہیں کہنا عہدے والے کہاں کھڑے ہیں، گاڑی والے کہاں کھڑے ہیں، پیسے والے کہاں کھڑے ہیں،
कोठी वाले कहाँ खड़े हैं, हुकूमत वाले कहाँ खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े होने वाले कहाँ खड़े हैं, इलेक्शन जीतने वाले हारने, ये मेरा और आपका मसला है, अल्लाह का ये मसला नहीं है। अल्लाह ने ये कहना कि ईमान वाले कहाँ खड़े हैं और बेईमान कहाँ। लिहाजा मेरी अपने आप को भी नसीहत है, आप भाइयों को भी नसीहत है, माशाल्लाह आप आए हैं, कुछ लेके जाएं, अमल लेके जाएं, नमाज की पाबंदी लेके जाएं, सच बोलना लेके जाएं, रिज़्क़ हलाल लेके जाएं, बीवी का पर्दा लेके जाएं, बेटी का पर्दा लेके जाएं, कोई ना कोई नसीहत लेके जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और सुन्नत समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक।